السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں یووی ریئیکشن۔ تو دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا پہ کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں پیدا کیا اور اس کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ تو اگر تو آپ جانتے ہیں تو پھر اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اس میں ریئیکشن کرنے والا ہوں۔ اگر آپ کو نہیں پتہ تو پھر آپ کو بہت ہی انفارمیٹیو جو سی ویڈیوز ہیں وہ آج ملنے والی ہیں۔ تو چلیں پھر سیٹ بیلٹس باندھ لیں اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے جہاز کو۔ تو جی، کیونکہ سیٹ بیلٹ باندھ لینی چاہیے کیونکہ ہمارے بھی کام پہ ٹانک رہی ہیں۔ تو چلیں جی، شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں اس میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ اگین انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو ہے، تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیٹس سٹارٹ۔ ہم نے اللہ سے نہیں کہا کہ ہمیں پیدا کرو، پھر ہم اللہ کا شکر کیوں ادا کریں؟ بالکل یہی سوال میں نے غامدی صاحب سے بھی کیا تھا، انہوں نے اس کا جواب دیا، اور پھر اس میں نے کچھ ویلیو ایڈیشن بھی کی تھی۔ میری یوٹیوب کے پر آپ ویڈیو دیکھ لیں، اللہ نے مجھے میری مرضی کے بغیر کیوں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی اس ٹائٹل سے بھی ہے اور اس ٹائٹل سے بھی ہے، غامدی صاحب سے اللہ کے متعلق ایک مشکل سوال۔ ایسی اللہ تو معاف اس کا کرے۔ لاجیکل آنسر دیتے ہیں ہم۔ قرآن اس کا جو آنسر دیتا ہے وہ تو دو ٹوک ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ نے یہ کام کیوں کیا، وہ ہر ایک کو پوچھ سکتے ہیں کیونکہ وہ کریٹر ہے۔ بے شک، اللہ نے تو اس سوال کو بین کیا ہے، بے شک نہیں پوچھ سکتا۔ اس کا جواب یہی ہے کہ جو اللہ کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ اب آ جائیں لاجیکلی، چونکہ پورے قرآن کا ایک مقدمہ ہے نا، اللہ کا شکر میں کیوں ادا کروں؟ اس لیے میرے بھائی، آج بھی اگر آپ کو کوئی یہ آفر کرے، پہلے تو چھوڑ دیں کہ تم اپنی 50-60 سال کی زندگی میں بس یہ ایک موٹی موٹی چیزوں کا خیال رکھ لو، روزانہ 5 وقت کی نماز ہے، رزق حلال اور حرام میں فرق کرنا ہے، شریعت کی چند ایک پابندیاں ہیں، سیکس ڈسپلن ہے جس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ ہم کوڑ کوڑ کے زندگی نہ گزاریں، ایک ہارمونی کے ساتھ زندگی گزاریں، ایسی ہے۔ تو پھر ہمیشہ کی زندگی تمہیں دوں گا جس میں تمہیں موت نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور تمہاری مرضی کی زندگی ہوگی۔ یہاں تو تم 5 مرلے کے پلاٹ کی خاطر ذلیل ہوتے ہو، اور وہاں پہ سب سے آخر میں جو دوزخ سے نکال کے جنت میں جانے والا جنتی ہے، بخاری مسلم میں آیا، اسے بھی اس پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ بے شک، پلانٹ ارتھ جس کا صرف سرکمفرنس ہی 40,000 کلومیٹر ہے، یعنی آپ یہاں سے چلیں نا تو 40,000 کلومیٹر کے بعد آپ واپس یہاں پہنچتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اتنی لمبی جو اس سے 10 گنا بڑی جنت اتنی بڑی سب سے چھوٹے جنتی کو ملے گی جس نے آخر میں جنت میں داخل ہونا ہے، استغفر اللہ، اپنا لاکھوں سال کا عذاب بھگت استغفر کے، اللہ کرتے رہنا اور چاہیے جس نے تاکہ اللہ ہمیں جنت بغیر میں حساب و کتاب کے جنت میں جانا ہے، یا جس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر حاوی ہوں گی اس نے جانا ہے، اس کی تو جنت کا کوئی امیجن نہیں۔ تو میرا خیال ہے دنیا میں کوئی انسان نہیں جو یہ آفر قبول نہ کرے، کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کی دل میں جو اللہ نے شہوات کی اٹریکشن اور محبت رکھ دی ہے، وہ اس کی متقاضی ہے کہ وہ اپنی اس ٹیسٹ کو ختم نہیں کرنا چاہتا۔ بے شک۔ کس کی خواہش ہے کہ وہ اچھا کھانا نہ کھائے؟ ایسی ہے، سب چاہتے ہیں کہ اچھا کھانا کھائیں اور ہمیشہ کھاتا رہے مرتے دم تک۔ دنیا میں تو پاسبل نہیں ہے، دنیا میں واقعی کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، بیماریاں ہو جائیں تو خریدنے کی قوت کے باوجود آپ کھا پی نہیں سکتے۔ دنیا میں ایسی ہے، نہیں کھا پی سکتے۔ ارب پتی لوگ ہیں جو نمک مرچ والا کھانا بھی نہیں کھا سکتے، ایسی ہے، میدے کا مسئلہ میدے اجازت نہیں دیتا۔ اور اللہ نے سب کو BP کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بیلنس رکھا ہوا ہے، کسی کو ایک معاملے میں اوپر کیا تو دوسری طرف سے اس کی آواز نکال دی ہے۔ ایسی ہے۔ آپ کو میں پاکستان میں اس وقت امیر ترین لوگ کئی ایسے بتا سکتا ہوں جو پیمپر باندھتے ہیں، اور ان کی لوگ گاڑیوں کے اوپر، ان کے جہازوں کے اوپر، ان کی دولتوں پہ، ان کے پلاٹس پہ رش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف لیکن وہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتے۔ اللہ معاف کرے۔ تو انسان کی کیا اوقات ہے؟ لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہے، آخرت میں پیشاب ہے ہی نہیں۔ صحیح مسلم کا آپ جنت والا چیپٹر پڑھ لیں، اور مشکات شریف میں آپ کو 30 جلد میں جنت سے متعلق ساری احادیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، باقی کتابوں سے ملیں گی کہ جنت میں خوشبودار ڈکار آئے گی اور کھانا ہضم۔ ایسی پیشاب کرنے کی جو تکلیف ہے نا، یہ بھی نہیں انسان کو اٹھانی پڑے گی، کیونکہ جنت میں تکلیفیں آئی نہیں۔ جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہے، اور جنت میں آپ کا پیٹ کا بھرنا نہ بھرنا یہ آپ کی مرضی سے ہے۔ ہاں ایسی ہے۔
آپ لذت کے لیے کھائیں گے. دنیا میں تو آپ لذت والی چیز تھوڑی دیر کھائیں تو پھر پیٹ جواب دے جاتا ہے. نہیں, جنت کی کسی نعمت کو فنا نہیں ہے. ہاں ایسی ہے. آم توڑ کے کھائیں گے پھر آم دوبارہ اگ جائے گا بے شک. اسی وقت ہی. کسی چیز نے ختم نہیں ہونا. اتنی بڑی بڑی نے. اور سب سے بڑی بات کن فیکون, جو اللہ کی کوالٹی ہے کن فیکون وہ سے کسی کام درجے ہو میں گیا. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس حوالے سے دے اللہ دے گا کرتے ہیں. کہ اس کی خواہشات کی تکمیل ہوگی جنت میں. جو خواہش کرے گا, جو سوچے گا اس کے سامنے آ جائے گا. یہ تو کوالٹی صرف اللہ کی ہے انشاءاللہ. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ یہ کوالٹی وہاں پہ دے دے گا. انشاءاللہ. تو یہ کتنا سستا سودا ہے. چند سالوں کی زندگی دے کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر بے شک ایسا کرنا چاہیے. نہ ختم ہونے والی. تو اب مجھے بتائیں, اس اللہ کا شکر ادا کرنے کا دل نہیں کرتا کرنا چاہیے. کہ جو شکر اکیلا اللہ. تھا, کسی کو نہ بھی پیدا کرتا, اسے کو پوچھ نہیں سکتا تھا. اس کا پہلا احسان کہ اس نے پیدا کیا, اس کے بعد ایک آفر رکھی, بے شک. اتنی زبردست قسم کی آفر. ہونا تو چاہیے تھا 1 ارب سال کی زندگی کے لیے 1 کروڑ سال تو یہاں مشقت کروائی جاتی دنیا ایسی میں. ہے. لیکن اس نے چند سال کی مشقت مانگی, اور وہ بھی مشقت نہیں ہے, نارمل لائف ہے. نارمل لائف. بس صرف لائف کا ڈسپلن ہے, اور ہمیشہ کی زندگی دے دی. ایسی. تو جو اللہ اکیلا ہونے کے باوجود اپنے ساتھ اتنے لوگوں کو آفر دے کہ آؤ میں تمہیں وہ کوالٹیز دوں گا بے شک. جو میری کوالٹیز ہیں. موت کسے نہیں آتی؟ اللہ. صرف اللہ کو نہیں بلکہ سب کو آئی ہے. انسان کو بھی موت نہیں آئے گی. موت میں نے اسٹارٹ میں بتایا تھا آپ کو. دیکھیں نا, یہ تھوڑی بات ہے. دنیا میں موت آنی ہے نا, جنت میں موت نہیں ہے. جنت میں موت صحیح نہیں. بخاری میں حدیث ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے جہنم اور جنت کے درمیان کاٹ دیا جائے گا, ذبح کر دیا جائے ذبح گا, کر دیا جائے گا, اور ندا کی جائے گی جنتیوں مبارک ہو, آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی, بے فکر ہو کے زندگی گزارو. اور جہنمیوں کی حسرت میں اضافہ ہوگا کہ تمہیں بھی موت نہیں آئے گی, تم بھی اس تکلیف میں زندگی گزارو. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم اجرنا من النار, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. آمین. ایسی ہے. پیاس تو لگی رہتے بول بول کے. اللہ کی ذات کو جب آپ اس پہلو سے دیکھیں گے تو آپ کے اندر سے, آپ کے ایک ایک ریشے سے اس کے لیے شکر کے جذبات انشاءاللہ ابھریں گے. انشاءاللہ. ہم تو اپنے ساتھ اپنی اس دولت میں جو اللہ نے ہمیں دیا کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اللہ تعالی اپنی خدائی صفات کے اندر بے شک آپ کو آپشن دے رہا ہے کہ آپ کو بھی موت نہیں آئے گی, آپ کو بھی ہر وہ چیز ملے گی جس کی آپ خواہش ایسے کریں. انشاءاللہ. جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کو ملے گا. انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے لطف اندوز خود کوئی نہیں ہو رہا. ایسے. اللہ کھاتا ہے کیا؟ اللہ کی کوئی بیوی ہے, اللہ کے کوئی بچے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں جو ہمارے لیے اٹریکشن کا باعث ہیں, اللہ کے لیے ان میں سے کوئی بھی چیز اٹریکشن کا باعث نہیں ہے ایسے سوائے ایک چیز ہے, نماز شاید. اور وہ چیز یہ ہے, حالانکہ اس معاملے میں بھی وہ غنی ہے, لیکن یہ اس کی خواہش ہے ایسی ہے. کہ بندے, انسان, مخلوقات, جن, فرشتے اس کا شکر کریں, اس کی عبادت کریں, ٹوٹل اوبیڈینس ہاں کریں. ایسی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بے شک. بے شک. ہم نے جن اور انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں, ہمیں مانے نہیں, صرف عبادت کریں, اور عبادت کہتے ہیں ٹوٹل اوبیڈینس. تو اس لیے شکر ادا کریں. جی اچھا جی, تو یہ ویڈیو یہاں تک تھی. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر تو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ کا بھائی اس کے اوپر ریئیکشن بنا رہا ہے, اگر آپ کو میرا ریئیکشن اچھا لگ رہا ہے, یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے, تو کائنڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ سے جلد از جلد آپ کے سجیشن لے سکوں اور ان کے اوپر میں ویڈیو کمپائل کر کے بناؤں پوری. تو کائنڈلی مجھے تھوڑی سپورٹ کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے پاس آڈینس آئے اور تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے, کیا پسند نہیں ہے. تو چلیں جی, آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا. دوبارہ ملاقات ہوگی ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.